الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. آج اس عظیم الشان تبلیغی مسابقہ میں بندر جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازش. سامعین محترم، فتنہ قادیانیت کی مکاری اور وجہ کسی صاحب عقل سے پوشیدہ نہیں. انگریز سے خود کاشتہ ہوگا اپنی پیدائش سے لے کر آج تک اپنے مغربی آباؤں سے نمک حلالی کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف روز اول ہی سے سازشوں کے تانے بانے بننے کے مسئول عمل رہا ہے. آج کے اس نشست میں ان کی سازشوں کے خاتون بنے کر ان کے دجل کو اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ برسہ میں مملکت خداداد پاکستان کے خلاف اس سازشی ٹولے کی فتنہ برداشت کر اسی وقت سے جنم میں چکی تھی جب برے صغیر کے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کے بنیاد پر ایک آزاد و خود مختار اسلامی ریاست قفا کو دیکھا تھا. چنانچہ اول تو فتنہ قادیانی نے چاہا کہ ان کے انگریز آقاؤں کا سایہ پر ہندوستان سے نہ ڈرے، لیکن جب ان کی امیدوں کا چراغ ہم چھوڑنے لگا تو بجائے مسلم ریاست کے کانگریس کا ہمنوا بن کر اکھنڈ بھارت کو اپنا مذہبی عقیدہ قرار دیا. چنانچہ مرزا محمود قادیانی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا دینا چاہتی ہے، لیکن مدعی آبا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لازوال فطری قانون نے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں رنگ بھرنا شروع کیے تو اس منافق ٹولے کے غداری کے سبب گودام سمیت کئی مسلم اکثر کے علاقے پاکستان کا حصہ نہ بن سکے. اس مقدار ملت وطن جماعت کے مملکت پاکستان کے وجود کے آنے کے بعد ریاست کے کھانے کھانے شروع کیے. القدر جنوری 1957 میں مرزا محمود کا اعلان شائع ہوا تھا کہ اگر ہم ہمت کریں اور تنظیم کے ساتھ محنت کریں تو ہم 1952 میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. چنانچہ 1953 میں فسادات پنجاب اس انقلاب کی بہترین ثابت ہوئی جس کا مرکزی کردار ملک کا پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی تھا. اسی لیے 1956 میں اسمبلی بھروائی. 1956 کے انتخابات کو سبوتاژ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. المختصر یہ کہ اسلام کے اس ناقابل تسلیم دین کو فتح کرنے چلے اور ان کو اس شہر کا مزدار بنا دیا. لٹیروں نے جھنجھن شاہ جنابی مسافر یہ مجاہدین زندگی. سامعین محترم، قیام پاکستان کے 1 سال بعد 1947 کو بلوچستان میں سے اہم صوبے پر قبضہ انقلابات کا حصہ تھا. یقین نہ آئے تو اگست 1948 کے الفجر میں مرزا محمود کے شخصی والا وقوع ذرا اندازہ فرمائیں. جنجت نظیر وادی کشمیر شیشے قادیانی اپنے خودسازہ پیغمبر کا مولد دعوی امان حرمین شریفین کا مقبلہ بلکہ اس سے بھی افضل قرار دیتے ہیں. اس پر قبضہ جمانے کی کوشش 1930 میں شروع ہو گئی تھی جسے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور عام مسلمانوں کی مشترکہ کوششوں سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. لیکن قیام پاکستان کے 1 سال بعد جب کشمیر پر جنگ چھڑی تو اس منافق کو ٹولے میں سلطان مٹالے کے نام سے پیرامید تیار کی جس میں غداری، وطن فروشی اور فوجی منصوبہ بندی کے راز افشا کر کے مجاہدین کی جوانیوں کی جو خون چکا تاثار لگتی تھی اس کی وقت کے سیکریٹری کشمیر آفتاب احمد صاحب کے بیانات اور جسٹس منیر کے تحقیقاتی رپورٹ صفحہ کو اجاگر کا بیان ہوتے ہیں. 1971 میں جنگ اور حکومت ڈھاکہ میں کسی سے زیادہ ان کی فتنہ پر قادیانی تھے. چنانچہ احمد قادیانی جس نے پاکستان کی ناقص
پاکستانی مسلمان کی چچے مشرقی اور مغربی پاکستان میں یہ چھوٹی چچے چنانچہ فتنہ قادیانیہ نے اول تو اسلام میں آپ کو پہنچا کر کے عورت کو دینا چاہا چنانچہ چیمن قادیانی نے نامے کے اقتصادی منصوبہ بندی کی جس سے مشرقی اور مغربی پاکستان میں یہ چھوٹی چچے پاکستان کا ایک پروگرام نہیں کرتے تو کفیہ ایجنسی کو کہوٹا ایک ڈان کے بشار کو عمل کرنے والا ڈاکٹر عبدالسلام ایک قادیانی نہیں تھا اس کے بڑے اور کیا شہادت لوگوں کی ہے کہ سب سے کم پر نجائز طور پر ہجوم سے آنے والی ریاست اسرائیل جسے پاکستان تسلیم کر نہیں دیتا وہاں قادیانی مرکز قائم ہے جہاں قادیانی رہنماؤں کی آئیہ چھایا رہتے تھے برس 1974 کو جب واضح قومی آئین کے بعد مرکا قادیانی کا یہ فتنہ فکرہ سختی طور کی صدرات شکل دیتے آگا گیا آگے دنیا جیسے قادیانی کا تو ہوتا ہے کہ شکل کے بعد اور آگے دنیا جیسے قادیانی کا تو یہ عورتوں پر فائد ہونا اور پاکستان کے خلاف اپنی کمیونٹی سے پینڈل کو چاہتا دینا یہ پینڈل کے سازشوں سے ایک سازش ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے تو آئے ہم اس عمل کا اعادہ کریں تو زبان شاید یہ تعاون کے بعد کو چکایا جائے گا عرض پاکستان کو چھچ لگایا جائے گا یہ تو جناب نظام صاحب جو آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے ابھی میں اس ساتویں بجے امیدوار طالب قیام کا محمد موسیٰ سے دعوت دیتا ہوں جو آپ اللہ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں الحمد لمن قال المؤمنون يشهدون الله بأكبرهم والله بنوره ولو كره الكافرون والصلاة على من قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مبادئ الاستطاعة لنا شراب قدر سجدہ رہے گا اٹھیں گے سازشی ٹولے اور بچیں گے مدد عزیز کو پاکیزہ رہے گا عزیزان من قادیانی ملک و ملت دونوں کے اقوال ہیں مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے پہلے سے بتلا دیا تھا جب سے پاکستان اسلام کے نام پر دنیا کے نشے میں آیا تب سے یہ ضرور فرقہ صفات نبی کے خلاف سازشوں کا جال بنتا رہا لیکن مقصد رکھوانے میں چوریاں نہیں بھیجنے تھی بلکہ ان کے خلاف فکر مقابلہ کرتے رہے ان کو اتحاد دیتے رہے کہ ہم سے الجھوے تو انجام قیامت ہوگا ہم نے دیکھا ہے زمانے کے نوابوں کو سامنے گرامی ذرا دیکھیے قادیانیوں کی خلاف پاکستان کے خلاف سازش مرزا بشیر رسالہ الفضل نے کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر خوشی سے نہیں مجبوری سے رضامند ہوئے مگر پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائے کوئی سازش تقسیم کے موقع بھی دیتی ہے برداشت پر ضلع جو کہ پاکستان میں شامل ہو جاتا قائدین نے انگریزوں کے ساتھ مل کر بھارت کا حصہ بنا دیا اس کی وجہ سے بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اس کی سزا آج تک کشمیر کے لاکھوں مسلمان بھگت رہے ہیں مزید دیکھیے قیام پاکستان کے ساتھ بھاگی بلوچستان جیسے عام صوبے پر قبضہ کرنا ان کے ناپاک عزائم کا حصہ تھا یہ دین میں آئے تو آپ اور اگست 1998 سے الفضل رسالے میں مرزا محمود کا بیان دے دیجیے آگے چلیے انہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی بچڑا سن 74 میں پاکستان کے قانون ساز اسمبلی نے
साबिक़न ने इस इलेक्शन के सामने ऐसे सवाल करते हुए देखा है कि पाकिस्तान में हम पर जुल्म किया जाता है। साबिक़ जरा तवज्जो करना, 1984 में इंतजार का लिए ऑर्डर जारी हुआ। इसके बाद लंदन में कायदे जवान सरकार ने सिफार करते हुए कहा कि अमरीकियों की बददुआ से पाकिस्तान तुम्हें हो जाएगा। आगे चलिए, हज़रत शाह ने अपने विनाशा करने के सफर में 226 में की बात की है कि जनरल आर्मी का जारी और आमद का जारी प्रोफेसर ने जगह और मस्जिद से कहा आगे चलिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के लिए हम 1984 में मशहूर फिरौन जेरूसलम में इंकशाफ किए कि शहीद और पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म का कातिल एक जनरल शहीद अब्दुल शकूर था और इसने कायदे वज़ीर ख़ारजा के हाथ पर कायदे की भर्ती थी और यही वज़ीर ख़ारजा है जिसने भारत पाकिस्तान में नवाज़ जनाजा में शिरकत करने की वजह ये बताई कि मुझे मुसलमान हुकूमत का काफिर मुलाजिम समझना या काफिर हुकूमत का मुसलमान मुलाजिम समझना। ये कहते एक इस्लामी ममलकत को एक इस्लामी स्टेट करार देना पाकिस्तान के खिलाफ कुल्ले साजिश की, लेकिन अल्लाह के फजल से आजादियों की कोई साजिश कामयाब न हो सकी और अपने अजीज और साजिश को से 50 साल हमें आता है, हदीस मबरूर का दर्जन चुकाना हमें आता है। इसकी गोलियों में उसके पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रीशत बनानी खत्म करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين من الله وفضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. سب بھول بھول کے دیکھنے نظر لگ جائے جامعہ قرآن ریڈی روڈ کی تعلیم محمد عثمان بن سیف الرحمان میں یہ چارہ آپ کو سمجھ سے نام محمد عثمان بن سیف الرحمان یہ اسی ادارے کے دوسرے طالب علم ہیں جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے درجہ رابعہ کے طالب علم میں مدرسہ عائشہ صدیقہ حیدرآباد شان احمد بن محمد اکبر اس کے علاوہ احمد شرکا ضیاء اللہ بن محمد موسیٰ درجہ ثانیہ کے طالب علم کو تشریف لائے جامعہ عبد السلام عالم مجلس صاحب اپنے نبوت کی طرف سے جو ان کے لیے ہدیہ ہے وہ اپنا ہدیہ وصول فرمائیں. سید بلال احمد بن امیر سید عمران سید بلال احمد بن سید عمران مدرسہ اسلامیہ ملیشیا محمد حسنین بن مسعود احمد جامعہ باب الرحمن کو تشریف لائے اور اپنا نام محمد سعد بن شیر علی شاہ جامعہ تحفیظ القرآن احسان اللہ بن طاہر محمد درجہ ثانیہ جامعہ نور کراچی محمد نشان بن دلدار خان درجہ ثانیہ جامعہ دارالعلوم کراچی ہمارے مشرقین حضرات کی بھی جماعت کی طرف سے ہدایہ ہے. حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب سے مرتبی سے وہ تشریف لائے اور استاد مطلب میں آپ سے ہدیہ وصول فرمائیں. مفتی سمیع الرحمان صاحب حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب جو اس ادارے کے محترم ہیں ان کے لیے عالم مجلس اپنے نبوت کی طرف سے ایک شیلڈ اور جماعت کی طرف سے ہدیہ سے وصول فرمائیں. مہمان خصوصی کے لیے بھی ہدیہ ہے. میں گزارش کرتا ہوں عالمی مجلس سے آپ اس قسم نبوت
ضلع مریض کے مغل میں حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب سے وہ حضرت کو ہدیہ پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن۔ ان کے لیے شیر ہے اور نقل عام ہے۔ دو پوزیشن حاصل کرنے والے جیسے محمد السلطان بن سیف الرحمان قرآن شیر اور نقل عام۔ 100 پوزیشن حاصل کرنے والے نظام اللہ بن عبد الحمید جامعہ قرآن شریف۔ جتنے بھی ساتھیوں نے مقابلے میں حصہ لیا ہے ان کا نام بتاتا ہوں، وہ بھی ترتیب سے شریک لاتے ہیں۔ یہ اولا بن محمد موسیٰ خان، سید جلال احمد بن سید عمران، محمد حنین بن مسعود احمد۔ ان کے لیے شیر اور ایک جوڑا سوٹ کا ہدیہ ہے۔ نقل عام ہے، تمام شرکا کے لیے نقل عام ہے۔ محمد سعد بن شیر علی شام، احسان اللہ بن تاج محمد ذیشان بن دیدار خان۔ اور علماء کرام جنہوں نے اس مسابقے میں یہ منصفی کا کردار ادا کیا ہے ان کے لیے مدرسے کی طرف سے شیر اور ایک جوڑے سوٹ کا ہدیہ ہے۔ میں ان کے نام مبارکہ کو استاد محترم کے آپ اپنے نام بزرگ کریں۔ مفتی امان اللہ صاحب، استاد جامعہ فاروقیہ، مفتی سمیع الرحمان صاحب، استاد جامعہ فاروقیہ شیر کا اپنے نام۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مریض کے امیر حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مصطفیٰ صاحب، جنہوں نے مریض کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام کو سرگرم لگائے ہیں، ان کے لیے بھی نام ہے، شیر اور ایک جوڑا ہدیہ ہے۔ ابراہیم بہلی گاؤں کے ذمہ دار مولانا محمد نظیم صاحب کی شیر اور ایک جوڑا ہدیہ ہے۔ گراف گاؤں کے ذمہ دار مولانا جنید اسحاق صاحب، ان کے لیے بھی شیر اور ایک جوڑا سوٹ کا ہدیہ ہے۔ مریض گاؤں کے ذمہ دار مولانا محمد عبدالوہاب پشاوری صاحب، وہ بھی اپنے نام فرمائے ایک شیر اور ایک جوڑا ہدیہ۔ میں اپنے جامعہ کے مدیر اور جامعہ مسجد مصطفیٰ کے امام و خطیب حضرت مولانا ریاض احمد عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں، استاد محترم حضرت مولانا ساجد ربانی صاحب کے لیے جو انعام ہے وہ اپنے ہاتھوں سے استاد محترم کا عطا فرمائیں۔ یہ جو ہمارے مدرسے کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرحيم الرحمن علم القرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا والعلماء الكرام منصفين الكرام شهداء بیان اور شیریں بیان مبلغین علماء اور خاص طور پر اس مسجد اور اس علاقے کے میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں، پرانی جگہ ہے، اس کو ہم اپنی جگہ تصور کرتے ہیں۔ یہاں آنا کوئی مہمان ہونے کی چیز نہیں، بس پورا آدمی جہاں بھی چلے جائے دوبارہ کرتے ہیں۔ میں دو تین باتیں کچھ کر رہے ہیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات بنائی اور اس میں لیاقت بدل میں انسان میں بے تحاشا کمزوری ہے، اس پر انسان چاہیے تھا، اور مزاج میں تھوڑی سی اجرت پسندی بھی ہے، مکان میں انسان والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کمزوریوں کے باوجود اس کو اپنی خلافت اور لیاقت اپنے احکامات کا، شریعت کا، حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا مکلف انسان کو اور جنات باقی مخلوقات خواہ فرشتے ہوں یا دوسری مخلوقات ہوں، وہ احکامات شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں اور بہت ساری نوازشوں سے نوازا ہے اور صلاحیتیں اور استعداد عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خصوصیت حضرت انسان کی حیوانات میں وہ معافی زمین کا اظہار ہے، وہ قوت اختیاریہ ہے، وہ گویائی ہے، وہ لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو لطف دیا ہے گویائی کے لیے، ورنہ یہ زبان ہے، ایبلٹی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لطف رکھ دیا ہے۔ 1 لاکھ سے متجاوز دنیا اس دنیا میں تشریف لائے اور ان میں سے ایک نبی ہر نبی سے پڑھ کے تقابل نہیں کیا جا سکتا، ہر نبی دوسرے نبی سے پڑھ کے حدیث کے احکامات کو واضح طور پر بیان کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو خوش الہانی، شیریں زبانی اور لسان مرطوب عطا کی تھی، اور وہ اپنے بیان سے اثر انداز ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکیم تھے، اور سب سے بڑے مسائل کو بہت ہی چند آسان نقطوں کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کا لحن موجود تھا، یعنی معروف تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فصاحت، بلاغت اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بہت مٹھاس رکھی، اور اصحاب سیرت نے ان کو خطیب الانبیاء کا درجہ دیا ہے، اور وہ اس طرح کی بات تھی
کو ظہور ملی تھی، ظہور ملی تھی، اور وہ ظہور کی جب تلاوت کرتے تھے تو فضا میں جو پرندے تھے وہ آ کر جھوٹ کی صورت میں سنتے تھے اور پرندے جمع ہوتے تھے، ان پر سستا داری کرتا تھا اور وہ بڑی ضروری کے ساتھ تلاوت سنا کرتے تھے، پہاڑ سنتے تھے، زمین سنتی تھی، انسان سنتے تھے، جنات سنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہ حیثیت نبی ہونے میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی ہے، ان رسالت و نبوت قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ صحابہ انبیاء اپنے علاقے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور کو نبوت کی گئی، تو وہ اپنے علاقے کے فصیح ترین ذریعے مبلغ تھے، اپنے علاقے اور اپنی زبان کے بہترین اس کا نام مبلغ تھے، قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا، وہ عرب ہو، عجم ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، شمالی ہو، جنوبی ہو، دھرتی کے جس خطے پر رہتا ہے انسان اس کو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ کوئی نبوت تسلیم کر لے ماشاء اللہ، کوئی تسلیم نہ کرے پھر بھی وہ امتی ہے، امت اجابت اور امت دعوت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اعزاز دیا، بلکہ یوں کہہ دیا جائے تو بہت آسان ہے کہ اصالت نبوت، اصالت رسالت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے غائب میں مبشر تھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تشہیر کے لیے آئے تھے۔ مبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کرتے تھے۔ ان کی تمام کتابوں میں اس آخری نبی کی صفات، خصائص اور ان کا حلیہ اور ان کا علاقہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں زندگی گزاریں گے، یہ سارا کچھ تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور ساتھ صحیح میں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ تو رسالت نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اس آخری نبی رسالت میں کو حفاظت دی گئی، ان کی تشہیر کے لیے، ایڈورٹائز کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور پھر نبی علیہ السلام آخر میں تمام انبیاء کے علوم و معارف، تمام فرشتوں کے علوم و معارف، تمام جنات کے علوم و معارف، فی زمانہ تمام سائنسدان، تمام پی ایچ ڈی کیے ہوئے جو جہاں رہتا ہے، جس زبان میں جس نے تخصص کیا، پی ایچ ڈی کیا ہے، ڈاکٹریٹ کی اس نے سند لی ہے، ان تمام لوگوں کے تمام مخلوقات میں علم ایک کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات اور نبی علیہ السلام کا علم اس کے باوجود علم کمالت رسول کا عالم سے مشتاق ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے کتابوں میں اور خود قرآن میں اور خود کنجے کی جوڑ پر کہتے تھے کہ میں ہندی جاؤں، امید کا کیا معنی ہے؟ وہ جو آپ نے سنا ہے وہ ایک کا معنی ہے۔ امید کا کیا معنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پہلو میں باندھ جاتے تھے۔ گرا لگا لو، کاٹ لے لو اور اس کو بھولنا نہیں۔ میں ہم سب علم کے ہوتا ہے، آپ میں سے ہم میں سے کسی ٹیچر سے پڑھا ٹیچنگ کی
ان بچوں نے ناظرہ شروع کیا، پیدا شروع کیا، استاد سے کیا، ناظرہ پڑھا، استاد سے پڑھا، حفظ کیا، استاد سے پڑھا، یہ بڑے بڑے سرنام اور علوم استاد سے پڑھا۔ انسان تین ذریعے سے کام کرتا ہے، کان، آنکھ اور دل۔ سب سے بڑا ذریعہ انسان کی علم اور معلومات کا کان ہے، دوسرا ذریعہ کام ہوتا ہے، تیسرا ذریعہ دماغ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ ہم نے جو سیکھا انسان سے سیکھا، اپنے ٹیچر سے سیکھا، اپنے استاد سے سیکھا، اپنے معلم سے سیکھا، اپنے مربی سے سیکھا۔ یہ مربی ہے، مربی میں نے کہا تربیت، تربیت علم سے نہیں آتی، تربیت کا تعلق علم سے نہیں، تربیت کا تعلق ماحول سے۔ کسی کو دیکھتا ہے اس طرح کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کا، اس کی عادات سکنات، اس کے اخلاق، اس کی زبان، اس کا کردار، اس کی چلن پھرن، یہ اس بات کی شاہد ہے کہ اس کے گھر کا ابا کا اور امی کا ماحول۔ بچہ ماں باپ کو دیکھ کر اسی چیز سے متاثر ہوتا ہے جس سے اس نے آنکھ کو دی ہے، جس کام سے سنا ہے۔ یہ تربیت کا کام علم سے ہرگز نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اگر ماں باپ فإنما أبواه يهوديا فيهودانه أو مجوسيا يمجسانه اور نصرانیہ ينصرانه۔ اگر ماں باپ یہودی ہے تو بچہ یہودی بن جائے گا، نصرانی ہے تو نصرانی بن جائے گا، قادیانی ہے تو قادیانی بن جائے گا، اسماعیلی ہے تو اسماعیلی بن جائے گا، کھوجا ہے تو کھوجا بن جائے گا، گراتی ہے اسماعیلی ہے تو اسماعیلی بن جائے گا۔ یہ فوٹو میں بلوچ جا رہے تھے، نزدیکی سے لگا کہ کیوں نکلو کی کھڑی ہوئی ہے، ہمارا غریب بھی بھرا ہوا ہے، دیاری بھی بھرا ہوا ہے، اور ادھر وہ یوسف روڈ لینڈ کو ساری کھڑی ہوئی ہے جس میں ذکر لکھا ہے بلوچوں کا، نہ نماز نہ کچھ نہ کان کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ، اور اس کا جو پانی کا وہ بھی ملا محمد لٹکی تھا، اس کا رام دینے کی بات نہیں تھی۔ تو جو ماحول بچے کو ملتا ہے وہی ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بچہ کوئی پاگل کرتا ہے، تو تربیت کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء وہ کسی انسان سے علم حاصل نہیں کرتے، ان کا معلم وہ اللہ پاک براہ راست ہوتے۔ انبیاء کی تعلیم کون دیتا ہے ان کو؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمانہ کسی استاد سے نہیں پڑھا، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ دادے سے، نہ پردادے سے، نہ ابوجہل سے، نہ عتبہ سے، نہ شیبہ سے، نہ کسی ٹیچر سے، نہ کسی بڑی سے، کسی نے اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، تمام سے بات کرے گا، پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کبھی نبی اسلام نہیں، کبھی نوکری نہیں کرا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی ملاوٹ نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، گالی نہیں کی، بدزبانی نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ علم کون کرتا ہے؟ انبیاء کا معلم، انبیاء کا استاد کون ہوا؟ اللہ پاک نے کہا۔ تو کسی انسان سے نبی پڑھتا ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات ایک طرف ہو، اللہ کا علم ایک طرف، اللہ کا علم زیادہ ہے مخلوقات کا، اللہ کا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں میں سے
ایک رحمت پیار اور محبت کی عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ، ہر حیوانات کی مادہ اپنے بچے کے ساتھ پیار اور محبت کرتی ہے۔ 99 محبتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہے، اور وہ ان لوگوں کو ملے گی جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور جنت میں جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ 99 مزید رحمتیں عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنی ہو، اس اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا، علم کمال انسان علم پھوٹتا ہی ہے، ایک منبع و علم ہے نبی کی بات۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچر پہ پڑھتے ہیں تو آپ اسکول کو پڑھے ہوئے ٹیچر پہ کہتا کھڑا ہو جاؤ، اللہ کے طور پر ساری رات میں کھڑا کرتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ، اسی ہماری بچی کو اچھے کو بتاتے تھے، بیٹھ جاؤ، کان پکڑ لو، ڈنڈا مارتے ہیں، تمہیں سب یاد نہیں ہے پڑھا کے رکھتے ہیں۔ تو اگر نبی کسی سے علم حاصل کرتا اور 40 سال کے بعد یا اس کو نبوت ملتی تو وہ نیچے کھڑا ہوتا، مجھے کچھ آتا نہیں تھا، میں نے تجھے پڑھایا تھا، مجھے کچھ آتا نہیں تھا، میں نے کام کو پڑھایا، مجھے کچھ آتا نہیں تھا، میں نے کلاس میں کھڑا کیا تھا، تانے دیتے۔ اس میں بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو براہ راست خود علم دے، اور اللہ جتنا علم ان کو دیتے ہیں، باقی تمام انسانوں اور فرشتوں کا علم جو ہے وہ نبی کے ہاتھ پاک کے پاس جتنا، اور جتنا کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علم، وہ ادھر کہہ رہے ہیں علم اور کمال میں سرکار ہے، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں دعا کرو پیغمبر، سب سے بڑے عالم انبیاء اور سید الانبیاء، ان کو کہا یہ بات کیا کیونکہ یہ دیے اور ادھر کیا کہا معافی کو ملا علم الا قلیلا، جو کچھ تم نے دیا ہے انبیاء کو، شہداء کو، تقیہ کو، علماء کو، انسان کو، جنوں کو، انسانوں کو، باقی ہے معدنیات کو، اس لیے کی زمین و آسمان بھی کو بھی اللہ نے علم دیا ہے۔ سب قال اللہ امام السماوات وما فی الارض وہی من شیء الا یسبح بحمدہ فلا تفقهون تسبیحہ، یہ سارے معلومات ان کے پاس ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا علم معبود کی تم نے لے کے دیا ہے۔ سوئی سمندر قریب ہے اور سوئی کے ناکے کتنا پانی ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات کا علم ہے تمہارے کیا وہ سوئی کے ناکے کے اندر جو پانی کا قطرہ ہے اتنا ہے، اور اللہ کا علم ایک سمندر نہیں 7 سمندر سب آگے اب مانا فطرت کلمات وہ بحر افریقی، بحر القاعل شمالی اور جنوبی، بحر ہند بحیرہ یارا، پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ زمین جو ہے 30% ہے یا 35% ہے، باقی سارا پانی 65% پانی، اس میں درخت بھی ہے، پیڑ بھی ہے، بات بھی ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا مور ہے، سمندر سے آتے ہیں میں جو پانی دیتا ہے یہ پوری مخلوق سے نہیں، اس لیے رسول کو کہتے ہیں امی کا معنی کیا ہے؟ رسول نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، براہ راست اللہ سے سیکھا ہے، جو علم کتاب اور اللہ تعلیم دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو کتاب کی کو دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین ترین معلم تھے، انما بعثت بالعلم ومکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، اور پھر آپ کا بندہ بہترین ہے، اور اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا، خلق الانسان، اللہ مضاف ہے جس نے اللہ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، اپنے معافی طبیعت کا اظہار کرتے ہیں،
دل میں جو چیز آتی ہے اس کے نقوش نہیں ہوتے، اس کے الفاظ نہیں ہوتے، اس کے حروف نہیں ہوتے، زبان اس کو ٹرانسلیشن کرتی ہے، ترجمانی کرتی ہے، اور ہر زبان ہر انسان اپنی زبان میں اپنے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ 9,000 زبانیں تھیں، اس وقت 6 ہونے کی علاقات ختم ہو چکی ہے۔ تو زبان ربی الراضی آتا ہے، زبان آپ اکثر بیٹھتے ہیں کیا شراب اور شراب میں جتنی دیہات میں کوئی کھیل بولی جاتی ہے دیہاتی میں بولی جاتی ہے، آپ کی کوئی انگلش کے الفاظ آ گئے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے یہ غلط ان افراد سے اپنی زبان ختم ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیہات میں زبان کا تحفظ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے یہاں ماشاء اللہ ان بچوں نے ہر بچے نے یہ تو کمال کی بات یہ ہے کہ تقریب کے سامنے تقریب کر بہت مشکل ہوتا ہے، تقریب کرنا آسان بھی ہوتا ہے لیکن مولوی کے سامنے تقریب کرے بڑا مشکل ہوتا ہے، طالب علم کے سامنے تقریب کرے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے منصفین بھی موجود ہوں اور وہ بھی مولوی ہوں ماشاء اللہ، اور پھر مجمع بھی ہو، اور پھر ان کی عام عمر کے سامنے بیٹھے ہو، عام عمر کو جب ان کو کاٹتے ہیں، کوئی آپ کی اشارہ توقع کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسانے کی کوئی مزاق کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود سنجیدگی کے ساتھ، بہار کے ساتھ اور چچے چلے الفاظ کے ساتھ جو موضوع دیا گیا اسی میں رہتے ہوئے اگر وہ بچہ اپنے سامنے تقریر کا اظہار کرتا ہے تو اس سے کیا بات ہے؟ آج یہ تاکہ کوئی تقریر ہو کوئی بھی رہے گا معلوم کی رہے وہ پیار کرے لیکن الفاظ کا انتخاب مقتضائے حال میں خیال کرنا اور بات ایسے کرنا اوپر سے نہیں اونچی بھی نکل جائے، نیچے اترتا ہے، نیچے اترتا ہے۔ میں کا کیا کرتے یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں یا کوئی موضوع جو مجھے دیا گیا ہے آسان الفاظ کے ساتھ لوگوں کے کانوں پہ بہت دینا کسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اور مزید ترقی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت بیانیہ نصیب فرمائے، علم اور زیادہ دے اور دریا میں تھی بہنوں میں دریا میں نہیں سمندر کی طرح آئے باتیں اور پھر اس سے یہ تھوڑی بہت ہی مد و نظر کرتے ہوئے لوگ اس سے استفادہ کریں۔ میں تمام مقررین کو اور تمام بچوں کو اپنی طرف سے اور آپ اللہ کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء